सुप्रीम कोर्ट को 100 वोटो लेना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को खुद देखना चाहिए? जब वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ इरेगुलरिटीज हुई हैं इलेक्शन में, तो इतना काफी होता है मेरे ख्याल में नल एंड वॉइड करार देने पे के लिए। तो ये जद्दोजहद हम यहाँ खत्म नहीं कर रहे। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो कामयाब हो गई है, देही इलाकों की सीटें शहरी में डाल के, हैदराबाद और कराची 30 सीटें कराची की, मेरे ख्याल में 33 यहाँ की हैं, वो आपने शहरी इलाकों में डाल ली। ये पोस्ट पोल रिगिंग आपके सामने है। ये सारी चीज़ों में अगर पीपल्स पार्टी कामयाबी समझती है अपनी, तो उसकी खुश फहमी है। ये कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर की आने वाली नस्लें भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेंगी, क्योंकि उसका किरदार 71 के बाद से आज तक देख लें आप कि इस सूबे के साथ रहा कैसा है। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ के रिहायशी याद रखते हैं। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम यहाँ ख़त्म नहीं होने देंगे। हम हर फोरम पे आवाज़ बुलंद करेंगे कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। इसको लोगों ने रिजेक्ट किया, ये इलेक्शन नहीं है, ये एक ड्रामा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके रचाया है और यहाँ के मैंडेट की तजलील की है। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैं ये भी कहता चलूँ कि जिस इत्तेहाद की आप बात भी सुन रहे हो, देख भी रहे हो आंखों से, इंशाल्लाह 7 बजे हम पक्का किला ग्राउंड पे एक जलसा मुनक्किद करने जा रहे हैं, कारकुनों का इजलास मुनक्किद करने जा रहे हैं, जिसमें सारे साथी शिरकत करेंगे। मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आ ही रहा है, दावत दी हुई है, तो इंशाल्लाह वहाँ भी इस हवाले से लोगों से खालिद भाई भी और लोग भी अपनी अपनी व्यूज़ शेयर करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। मौलवी साहब के हज़रात, सबसे पहले देखना यह है कि आप तारीख गवाह रहे। जमात इस्लामी और पीटीआई ने ये जानते हुए भी कि प्री पोल रिगिंग हुई है, उन्होंने अपने खातिर इलेक्शन लड़ाए और हमने आप सब के खातिर इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। ये ऐवान और इक़्तिदार हमारी ठोकरों पे रहा है और इसको हम इस तरह नहीं जाने देंगे। अगर हमने आपको खैरात दे भी दी है कराची हैदराबाद की, तो जो मुतालबे हमारे इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, आप वो 73 या 53 यूसी जो कई शहरों के बराबर होती है, उसको कराची में और हैदराबाद के अंदर जो ज्यादती हुई इसको दूर करें, वरना ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए। हम सब समझते हैं कि आपने इन 2 शहरों पे ये कब्जा करने के जो प्लान बनाया है उसको लूटने की खातिर किया है कि आप कचरे का पैसे भी, निकासी है आपका पैसा भी, फराहमी है आपका पैसा भी, गलियों का पैसा भी आप लूट के ले जा सके। आपको पता है आपका इख्तिदार आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की अवाम, कराची की अवाम, नवाब शाह, मीरपुर खास, सक्कर, टंडोलाया, टंडोजाम, सब लोग जहाँ जहाँ पर जिनके नुमाइंदगी को कम करके दिखाया गया है, उनके लिए अदालतों और ऐवानों के साथ साथ सड़कों पे अब ये कौम हमारे साथ निकलेगी। आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के साथ तो हुकूमत में नहीं बैठे भाई, वज़ीर आला हमारी सीट पे नहीं है, हम वज़ीर आला की कैबिनेट में नहीं है। हम हैं इत्तेहादी मुस्लिम लीग पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के, उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है और बाकी जमातें भी हैं। हम इसलिए भी हैं और पिछली दफ़ा भी थे, आप ख़ुद सूरत हाल का जायज़ा लें। अगर हम हुकूमत बनाने के मरहले में शामिल ना हों
تو حکومت نہیں, جمہوریت بھی نہیں بچنے والی ہے. جمہوریت کو بچانا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اور وزارتوں میں رہنا ہماری ضرورت نہیں ہے. وزارتوں میں رہنا اس وقت حکومت کی ضرورت ہے, ہماری وزارتوں میں ہمیں رہنا. لیکن ہم دوسروں کی ضرورت پوری کرتے کرتے اپنے قوم کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ پاکستان کا موجودہ نظام, موجودہ طریقہ مکمل طور پہ اپنی ناکامی کا اعلان کر رہا ہے. آنے والے وقت میں آپ کی جو اکنامیکل اسپیس ہے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ پولیٹیکل اسپیس کو بھی ختم کر دے گی. پولیٹیکل اسپیس ختم ہوئی تو جمہوریت کے راستے مسدود ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا, ایک مستحکم و مضبوط ملک بنانے کے لیے کسی بڑے اقدام کی ضرورت نہیں ہے, بنیادی اقدامات کی ضرورت ہے. جاگیردارانہ جمہوریت کو ختم کر کے جینوین شراکتی شمولیتی عوامی جمہوریت کا آغاز کیا جائے. پابندی لگا دی جائے سیاسی قائدین پہ, ہم سمیت, کہ وہ نہ خود الیکشن میں حصہ لیں اور نہ ان کی اولادیں نہ ان کا خاندان حصہ لے. اور یہ کہ پاکستان میں سب سے اہم اور عزت کے قابل وہ ہو جو ٹیکس دیتا ہو. یہ کیا مذاق ہے کہ ایک لیاقت آباد جیسے لوور مڈل کلاس کی آبادی, اس کے دکاندار پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہوں. اس پہ کسی کو نہیں لگ رہا کہ ظلم ہو رہا ہے. اور ہاں, صوبے انتظامی یونٹ ہیں, جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اگر تعداد بڑھ سکتی ہے تو بڑے انتظامی یونٹ کی بھی بڑھنی چاہیے, اور اس میں ہمارا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. ایم کیو ایم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو مہنگائی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. ہم نے کہا تھا ہم پی ٹی آئی کو اس کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. اس کو اندازہ ہی نہیں لیا کتنے اہم ملک کی حکومت, کتنا اہم اس کے اوپر بوجھ ہے, فرض ہے, وہ سنجیدگی نہیں تھی, اس لیے ہم نے چھوڑی. ہم نے بار بار یہی کہا ہے. عوامی حکومت اگر الیکشن کے ذریعے بھی عوامی حکومت نہ آئے تو پھر کہاں سے آئے گی جناب؟ قومی حکومت آنی چاہیے نا الیکشن کے ذریعے. یہ کون سی قومی حکومت ہے جو اوپر سے آئے گی؟ تو کوشش کریں جمہوریت بچے. دیکھیں, ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے. آواز آ رہا ہے؟ ہیلو, آواز آ رہی اس ہے؟ حوالے سے ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے. ہم ڈے ون سے اس کو پرسو کر رہے ہیں, ہر فورم پہ کر رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ گئے تھے, فروغ نسیم صاحب یہ کیس پلیٹ کر رہے تھے, اور سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز بڑی کلیئر, جو کہ ریکارڈ پہ ہے, آپ کے علم میں بھی ہوگی, دی تھی کہ الیکشن کمیشن کو رجوع کریں یا سندھ گورنمنٹ. تو سندھ گورنمنٹ کو ہم نے رجوع کیا. ایک لیٹر لکھا گیا, چیف سیکرٹری صاحب کو ایکسپلین کیا سارا اس لیٹر کے اندر, کہ اگر 10-1 جو کہ اختیار دیتا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ اگر کسی ٹاؤن میں یو سیز بنانی ہیں تو سندھ گورنمنٹ نمبرز دیتی ہے اور الیکشن کمیشن اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے جو نمبرز دیے تھے اس کے خلاف ہم ہر جگہ گئے ہوئے ہیں, پاپولیشن سے ریلیٹڈ. تو جو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی, ہم نے سندھ گورنمنٹ کو رجوع کیا, اس نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا جو کہ ریکارڈ پہ ہے. تو اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ کس بات کی جلدی ہے؟ اگر جلدی ہوتی تو ہمارے پاس جو میئرشپ تھی ایم کیو ایم کے پاس, وہ اگست 2020 میں فارغ ہو چکی تھی. 120 ڈیز کے بعد الیکشن کرا دیتے. 2.5 سال گزرنے کے بعد آپ کو اتنی جلدی کہ دیکھیں, اگر ہم مثال کے طور پر لیٹ بھی گئے ہیں, یہ جو کہتے ہیں کہ لیٹ آئے ہیں آپ, تو مسئلہ تو موجود ہے نا, ایکسیپٹ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ کہ یو سیز میں پرابلمز ہیں, اور الیکشن کمیشن خود مانتی ہے اس بات کو.
تو پھر میں سمجھتا ہوں جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس پہ الیکشن سپریم کورٹ میں، ہمارا کیس بہت مضبوط ہے اور انشاءاللہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اس پہ. جنہوں نے 2010 سے 2015 تک بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا، سپریم کورٹ کے حکم سے کرانا پڑا، پھر ڈیلے کرتے رہے، تو آپ کو سب کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے جلدی جلدی کرایا گیا ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے نا. حسین بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ وسیم میں نے آپ کو بتایا، وہ ایکچولی سپریم کورٹ کے کہنے پہ گئے پروونشل اسمبلی کے پاس. پروونشل اسمبلی نے ہماری بات مان لی. اب پروونشل اسمبلی کی بات، پروونشل گورنمنٹ کی بات ماننے کے بعد الیکشن کمیشن کا کوئی رائٹ نہیں ہے لیگلی کہ اس کو نو کرے. اب اس نے نو کر دیا، اب ہم دوبارہ سپریم کورٹ میں جائیں گے یہ پلی لے کر کے، بھائی آپ نے ہی ہمیں کہا تھا کہ ہم پروونشل گورنمنٹ جائیں، ہم چلے گئے، انہوں نے ہماری بات ایکسیپٹ کر لی، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہم الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں مانی، تو ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ ہمیں دوبارہ سپریم کورٹ میں جانا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں، ہم نے جو وسیم میں نے ایکسپلین کیا، وہ یہی بات ہے یہ والی. ہم سپریم کورٹ جائیں گے نا، کیونکہ سپریم کورٹ کے کہنے پر ہم گئے تھے پروونشل گورنمنٹ میں. انہوں نے کہا تھا رائٹ فورم پہ جائے. دو رائٹ فورم ہے، 10-1 جو ہے وہ پرٹین کرتا ہے پروونشل گورنمنٹ سے، 10-2 جو پرٹین کرتا ہے الیکشن کمیشن سے. تو 10-1 میں پروونشل گورنمنٹ کا رائٹ ہے. الیکشن کمیشن has got no right to say no. They have got no right. انہوں نے چونکہ نو کر دی ہے، اس لیے ہم یہ بات لے کر اب سپریم کورٹ میں جائیں گے. آپ جو پوچھ رہے ہیں، ہم دیکھیں، ہمیں سننا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو، ہمیں سننا چاہیے تھا الیکشن کمیشن. اسلام آباد میں بھی ہو چکے تھے، بالکل ایسے ہی. اسلام آباد میں بھی ہو چکے تھے. پاکستان کی تاریخ میں اسلام آباد میں دو بھی دو announce دن ہو پہلے چکے تھے. ہوئے ہیں، دو دن پہلے الیکشن انہی بنیادوں پہ کینسل ہوئے ہیں. اسلام آباد میں کیا ہوا؟ اسلام آباد میں بھی اسلام آباد کے لیے الگ معیار ہے اور کراچی اور حیدرآباد کے لیے الگ معیار. تو یہ تو دو انگلی اور ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا، ڈھائی کاٹومی جسے کہتے ہیں. اور دوسری بات، وسیم بھائی کی میئرشپ ختم ہوئی تھی 31 اگست، طیب بھائی حیدرآباد سے گئے 31 اگست کو. 20 تو 31 اگست نہیں 2020. اچھا 2020 سے پہلے ڈیلیمیٹیشن کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے کرا دی؟ اور ان کے جانے کے 3 ماہ کے بعد الیکشن کرا دے. تو الیکشن کمیشن اپنی فالٹس، اپنی غلطیوں، اپنی خامیوں کو بھی دیکھے. دسمبر میں الیکشن ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہو 2020 میں. اور ڈیلیمیٹیشن کب شروع ہوئی؟ 2021 نومبر میں. تو 1.25 سال کا ڈیلے تو الیکشن کمیشن نے کیا. اب الیکشن کمیشن کو کیا جلدی پڑی جب صوبائی حکومت مان گئی؟ تو یہ بھی تو دیکھیں نا. جناب وہ طے ہے کہ مقامی لوگوں کو ملنا چاہیے، وہ جعلی ڈومیسائل کو نہیں ملنا چاہیے. یہ ہے ہماری پلی. تھینک یو.